کریں تو ہم بے شک قصوروار ہیں۔ رب جل شانہ جواب میں فرمائیں گے، اسی میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے اس ارشاد پر ہر قسم کی بھلائی سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھوں کی طرح چیختے چلاتے اور حسرت واویلا میں لگ جائیں گے۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان کے چہرے بدل جائیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ بعض مومن شفاعت لے کر آئیں گے لیکن دوزخیوں میں سے کسی کو پہچانیں گے نہیں۔ دوزخی ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ میں فلاں ہوں، مگر وہ کہیں گے کہ غلط کہتے ہو، ہم تم کو نہیں پہچانتے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، ارشاد باری ہے، اور اگر ظلم یعنی شرک و کفر کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اور بھی اتنی چیزیں ہوں تو وہ لوگ قیامت کے دن سخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے اس سب کو دینے لگیں گے۔ سورہ معارج میں ارشاد ہے کہ اس روز مجرم یہ تمنا کرے گا کہ آج کے عذاب سے چھوٹ جانے کے لیے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور بھائی کو اور کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام زمین کی چیزوں کو اپنے بدلے میں دے دے اور پھر یہ بدلہ اس کو بچا لے، لیکن وہاں نہ تو مال ہوگا نہ کوئی کسی کے بدلے میں آنا منظور کرے گا، اور بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو منظور نہ کیا جاوے گا، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے، یقیناً جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا کی چیزیں ہوں اور اتنی چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ ان کو دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ چیزیں ان سے ہرگز قبول نہ کی جاویں گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ حضرات گرامی، قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے کہ آج ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ تفسیر در منشور میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جنت میں کچھ دریچے اور جھروکے ایسے ہوں گے جن سے اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھ سکیں گے اور ان کا برا حال دیکھ کر بطور انتقام ان پر ہنسیں گے، جیسا کہ دنیا میں مومنوں کو دیکھ کر خدا کے مجرم ہنستے تھے اور کنکھیوں کے اشاروں سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور گھروں میں بیٹھ کر بھی دل لگی کے طور پر ایمان والوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ دوزخیوں سے اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ میرے بندوں میں ایک گروہ ایمان والوں کا تھا جو ہم سے عرض کیا کرتے تھے کہ ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ تم نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا اور یہاں تک کہ تم ان کا مذاق بنانے میں مشغول رہے کہ ان کے مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔ حضرات گرامی، دوزخ اور دوستوں کے حالات جو اب تک آپ نے سنے اس لیے نہیں کہ دیگر قصوں اور افسانوں کی طرح بھلا دیے جائیں، در حقیقت یہ واقعات و احوال جو بیان کیے گئے ہیں چونکہ آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا ترجمہ ہے، اس لیے بلا شک صحیح اور واقعی ہیں۔ ان کو بار بار پڑھا اور سنا جائے اور اپنی بدعمالیوں پر نظر کی جائے تو سخت سے سخت دل والا انسان بھی اپنی زندگی کو بہت آسانی سے پلٹ سکتا ہے اور اپنے نفس کو دوزخ کے حالات سمجھا کر نیکوں کے راستے پر ڈال سکتا ہے، بشرطے کہ خدا بند عالم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتا ہو اور ان کے بتائے ہوئے احوال دوزخ کو صحیح اور واقعی مانتا ہو۔ مومن بندے ہمیشہ اپنی زندگی کا حساب کرتے رہتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔
بھلا ہو سکتا ہے کہ جو شخص ان حالات کو صحیح سمجھتا ہو وہ اپنی زندگی کو دنیا کی لذتوں اور فنا ہو جانے والی عزت اور دولت کے حاصل کرنے میں گنوا دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ لذتوں میں چھپا دیا گیا ہے، جنت ناگواریوں میں چھپا دی گئی ہے۔ یعنی لذتوں میں پڑ کر زندگی گزارنے والے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پردے میں دوزخ ہے، اور نفس کو ناگواریوں میں پھنسا کر اچھے عمل کرنے والے وہ کام کر رہے ہیں جن کے پردے میں جنت ہے۔ ان لوگوں کو جہنم کے حالات کا پتہ ہی نہیں جو خودکشی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت سے چھٹکارا ہو جائے گا، اور جو دنیا کی سختی اور مشقت سے گھبرا کر یوں کہہ دیتے ہیں کہ کیا خدا کے یہاں میرے لیے دوزخ میں بھی جگہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر دوزخ کی آگ، اس کے سانپ، بچھو، آگ کے کپڑے، عذاب کے طریقے، دوزخ کی خوراک وغیرہ کا دھیان رہے تو میونسپیلٹی اور اسمبلی کی کرسیوں کے اعزاز حاصل کرنے والے، روپے جمع کرنے والے، بلڈنگ و جائیداد بنانے والے ہرگز ان چیزوں میں پڑ کر اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتے۔ بھلا جسے دوزخ کی بھوک کی خبر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور جو دوزخ کی بے چینی سے واقف ہو وہ ذرا سی نیند اور فانی آرام کے لیے نماز برباد کر سکتا ہے، اور جو دوزخ کے سانپ بچھوؤں کے ڈسنے کی سوزش سے باخبر ہو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے کھجلی ہوتی ہے، اور جن کو تصویر کشی کے انجام کا پتہ ہو کیا وہ تصویر بنا سکتے ہیں؟ جن کو یہ یقین ہو کہ شراب پینے کی سزا میں دوستیوں کے جسموں کا دھون یا نچوڑ پینا پڑے گا، وہ شراب کے پاس جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے حالات صرف زبانوں تک ہی محدود رہ گئے ہیں اور یقین کے درجے میں نہیں رہے، ورنہ بڑے گناہ تو درکنار، چھوٹے گناہوں کے پاس جانا بھی بعید از تصور ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو میرے یقین میں ذرا سا بھی اضافہ نہ ہوگا، یعنی میرا ایمان بغیب اس قدر مضبوط ہے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی اتنا ہی یقین ہو سکتا ہے جتنا بغیر دیکھے ہے۔ جن کو دوزخ کے حالات کی خبر ہو وہ گناہ تو کیا کرتے، اس دنیا میں نہ ہنستے نہ خوشی مناتے۔ ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، میں نے میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا، جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ دیکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہنستے ہیں حالانکہ ان کو دوزخ سے بچنے کا یقین نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہیں ملتی جس حال میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ الحاصل ہوشیار وہی ہے جو اپنی آخرت کی زندگی بنائے اور 2-4 روزہ مال و دولت، عزت و آبرو، جاہ اور حکومت کے پھندوں میں پڑ کر اپنی جان کو دوزخ کے حوالے نہ کرے۔ جب عذاب میں مبتلا ہوگا تو پچھتانے اور ہائے کاش وہ موت ہی ختم کر دیتی، میرے کام کچھ نہ آیا، میرا مال جاتی رہی میری حکومت کہنے اور ہاتھ ملنے سے
کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جنت جیسی آرام کی جگہ کی طلب سے لاپرواہی اور دوزخ جیسے بے مثل دارالعذاب سے بچنے کی فکر سے غفلت بے عقلوہی کا کام ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو طلب کرو جتنا تم سے ہو سکے اور دوزخ سے بھاگو جتنا تم سے ہو سکے، کیونکہ جنت کا طلبگار اور دوزخ سے بھاگنے والا لاپرواہی کی نیند سو نہیں سکتا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی، مگر آپ نماز میں مشغول رہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خبر نہ ہوئی؟ فرمایا کہ دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا۔ ایک صاحب کا قصہ ہے کہ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتے اور سونے کی کوشش کرتے مگر نیند نہ آتی، لہذا اٹھ کر نماز شروع کر دیتے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے کہ اے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نیندیں اڑا دی، پھر صبح تک مشغول نماز رہتے۔ حضرت ابو یزید ہر وقت روتے ہی رہتے تھے۔ اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اگر خدا کا یوں ارشاد ہو کہ گناہ کرو گے تو ہمیشہ کے لیے حمام یعنی غسل خانے میں قید کیے جاؤ گے تو اس کے خوف سے میرا آنسو ہرگز نہ تھمے گا۔ پھر جبکہ گناہ کرنے پر دوزخ سے ڈرایا جس کی آگ 3000 سال تک گرم کی گئی ہے تو میرے آنسو کیسے رکیں؟ ایک صحابہ جب روتے تھے تو آنسوؤں کو اپنے منہ اور داڑھی سے پونچھتے تھے اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ نہ پہنچے گی جہاں آنسو پہنچے ہوں گے۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھا اور بیٹھ کر بہت روئے اور کہتے رہے کہ جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ تعالی ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ ان کا حال دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم نے فرشتوں کو رلا دیا۔ حضرات گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ خدا سے جنت کا سوال کرے تو جنت اس کے لیے خدا سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو شخص 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ چاہے تو دوزخ اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس کو دوزخ سے بچا لے۔ میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، اب میں یہ بیان ختم کرتا ہوں۔ عبرت کی آنکھ والوں کے لیے تھوڑا بھی بہت ہے اور غافلوں کے لیے بڑے بڑے دفتر بھی کچھ نہیں۔ حضرات گرامی، اپنے اور ہم سب کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے دنیا و آخرت کے تمام عذابوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھیں اور جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔